باہر نکل کر خطبہ پڑھا. تاریخ کی کتابوں میں وہ خطبہ موجود ہے. اس خطبے کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ بتاتا ہے امام کے پیش نظر کیا تھا. امام نے بتایا یہ لوگ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ اگر تم دیکھو ایسے بادشاہ کو یا ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام ٹھہرانے والا ہو، جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو حلال کرنے والا ہو، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کرنے والا ہو، دین کو بدلنے والا ہو، لوگوں پر زبردستی زیادتی سے حکومت کرنے والا ہو، تو دیکھنے والا بقدر طاقت قول و فعل سے اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ دیکھنے والے کو بھی بادشاہ کے مدخل یعنی جہاں بادشاہ کو پھینکنا ہے وہاں اس کو بھی پھینک دے. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا حال دیکھ لو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، مجھے پہچانو. آپ نے دین کی باتیں بتائیں، سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے. انہوں نے کہا بس ایک ہی بات ہے، یا یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام نے فرمایا میں تمہارے سامنے 3 تجاویز سجیشنز رکھتا ہوں. مقصد کیا تھا؟ خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو. فرمایا مجھے مکہ واپس چلے جانے دو، جو مکہ میں رہے اس سے لڑنا جائز نہیں، جو مکہ میں آ گیا امن میں آ گیا وہاں لڑائی کرنا جائز نہیں، مجھے واپس چلے جانے دو، یا مجھے اسلامی سلطنت سے باہر نکل جانے دو، میں کسی اور ملک کی طرف چلا جاتا ہوں جو تمہاری سلطنت سے الگ ہو، وہاں دین کی تبلیغ کر لوں گا. اگر یہ 2 باتیں بھی نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میرے اس کے درمیان جو طے ہوگا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، بس آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. فرمایا یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا یہ ذلت ہے، میں عزت کی موت کو ترجیح دوں گا، میں ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. 7 محرم کی صبح سے نہر فرات جو بہہ رہی تھی، جس کا پانی جانور پرندے درندے تک پی رہے تھے، امام اور ان کے ساتھیوں پر وہ پانی بند کر دیا گیا. 4000 افراد مقرر کر دیے گئے کہ دیکھو یہ پانی کی ایک بوند نہ لینے پائیں. حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پیے، چرند پرند پیے، منع تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. ظالموں نے کس کا پانی بند کیا؟ جن کا نانا مالک کوثر، جن کے بابا ساقی کوثر. ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا ان کا پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر ان کے حصے میں کوثر کے جام ہوتے وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے. امام نے پھر خطبہ دیا، ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور پانی پی کے بھی ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ظالموں نے کہا ہم پانی نہیں لینے دیں گے. امام صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا ہمارا ذمہ ہے. امام تو مومنوں کے سردار تھے، پھر ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ وہ بادلوں کو حکم دیتے، وہ آ کے برستے، ٹھوکر مارتے، زمین سے چشمے پانی کے ابلتے، فوج آتی، فرشتے آتے، ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ تو سنو، تمہارے نزدیک مدد یہ ہے کہ ان کو پانی مل جاتا، وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلتے،
یزیدی فوج پر آندھی آ جاتی، آپ اس کو مدد سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ وہ مصیبت میں تمہیں ثابت قدم کر دے گا، تمہیں صبر ملے گا، ثابت قدمی ملے گی. میرے آپ کے گھر میں کوئی ایک لاش پڑی ہو، 2 لاشیں پڑی ہوں، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، ہماری سائیکالوجی جس کو کہتے ہیں ساری بدل جاتی ہے، ہم دشمن سے صلح پہ تیار ہو جاتے ہیں. امام کو جو صبر ملا، ثابت قدمی ملی، یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اللہ نے ان کی مدد کی، اسی لیے وہ ثابت قدم رہے. اور علماء سے پوچھو، الاستقامت علی الحق خیر من 1000 کرامہ، حق پر ثابت قدم رہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑا ہے، بہتر ہے. 9 تاریخ کی صبح آ گئی، یزیدی لشکر میں نقارے بجنے شروع ہو گئے. یہ اعلان جنگ تھا. امام نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، ان سے کہو اگر جنگ پہ تیار ہو چکے ہو 1 دن کی مہلت دے دو. انہوں نے اس بات کو مان لیا. 9 تاریخ کا دن گزرا، یہ رات جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو شب عاشور کہتے ہیں. امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا سنو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے دشمن ہیں، تم سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، اپنی زندگی گزارو، عورتوں بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. میں کسی پہ ناراض نہیں ہوں، خود خوشی سے اجازت دے رہا ہوں. سب نے کہا امام آپ کو اس حالت میں چھوڑ جائیں گے تو کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تکلیف کے وقت آپ کو چھوڑ جائیں؟ اے امام ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے، ہم پروانہ وار آپ پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے. فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عہد کر چکے ہو تو پھر تمہیں اور کوئی رات نہیں ملے گی، یہ آخری رات ہے. سونا ہو، آرام کرنا ہو، آرام کر لو، رب کو یاد کرنا ہو، یاد کر لو. آپ نے ان کو ان کے خیموں میں بھیج دیا، خود اپنے خیمے میں آ گئے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو اونگ آئی، نیند کا اثر ظاہر ہوا، آپ نیند کرنے لگے. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا بیٹا تم میرے پاس آنے والے ہو. سینے سے لگایا اور دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. امام عالی مقام اس حالت میں نیند کر رہے ہیں، اور جس کو جان کا خوف ہو اس کو نیند آتی؟ امام مطمئن تھے، ایمان والے تھے، یقین والے تھے، اللہ کی رضا پر راضی تھے. صبح ہوئی 10 محرم کی صبح، سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے. ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے. لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے. امام دعا کر رہے ہیں وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے.
آپ نے ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں ہمیں کسی نے بتایا سمجھایا نہیں تھا. فرمایا اللہ سے ڈرو، ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کا روزے حساب آنے والا ہے. انہوں نے کہا تقریر نہ کریں، بس فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا تم میرا فیصلہ سن چکے ہو، میں تمہیں بتا چکا. اس کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. مگر بدبختی ان کا مقدر ہو چکی تھی، ان کی ذہن پر دل پر مہریں لگ چکی تھی، ان کو کچھ بھی ہوش نہیں تھی. امام عالی مقام نے ان سے کہا کہ اب تم پھر جو چاہتے ہو کرو. انہوں نے تیروں پہ تیر برسائے. یہ جنگ اس طرح کی نہیں تھی کہ ایک لشکر ادھر سے آئے ایک لشکر ادھر سے آئے اور دونوں میں مقابلہ شروع ہو جائے. یہ عرب کی روایات کے مطابق تھا. ایک آدمی ادھر سے آتا تھا، ایک آدمی ادھر سے، دونوں وہ زور آزمائی کرتے تھے. امام کی طرف سے ایک جا رہا ہے، ایک یزیدی لشکر سے آ رہا ہے. امام کا ساتھی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود جرأت کا مظاہرہ اور جوش و جذبے کا، قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایک کے مقابلے پہ 2 5 10 20 200 افراد آنے لگے. امام کے 50 ساتھیوں نے امام سے عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروانہ وار مقابلہ کیا اور امام پر ایک ایک کر کے سب نثار ہو گئے، شہید ہو گئے. یہ 50 دوست چلے گئے. ایک امام ہیں، جاتے ہیں ایک ایک ساتھی کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں، خیموں کے پاس رکھتے ہیں. میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. جس پر بیتے، جس کے سامنے ہو وہی جانتا ہے. ہم اس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، ہم سے تو کوئی مریض نہیں دیکھا جاتا. یہ امام کا صبر و ثبات. امام اپنی سواری پر بیٹھے میدان میں آئے. فرمایا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ امام 50 دوست قربان کر چکے میدان میں آئے. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ حر بن یزید ریاحی جو 1000 کا لشکر لے کر آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر بڑا بے چین مضطرب. ساتھی نے کہا ہم نے تجھے بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے، تو کبھی اتنا پریشان نظر نہیں آیا، آج کیا بات ہے؟ حر نے کہا کیا کہوں، مجھے ایک قوت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک قوت مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں. یہ کہہ کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے.
کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، اور دوائے درد عصیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار و شفا والے۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ امام دیکھ رہے تھے ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں۔ امام کا پکارنا سبب بن گیا، مسبب وجود میں آ گیا اور سامنے آیا، میں وہی شخص ہوں جو آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ان کی بدبختی اس قدر بڑھ جائے گی۔ میں سمجھا جس طرح آپ کے والد اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، آپ کے بھائی حسن مجتبی اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، اب بھی کوئی ایسی صورت ہو جائے گی، مگر یہ تو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، پانی بند کیا ہوا ہے آپ کا۔ میں اگر توبہ کر کے آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے مل جائے گی؟ امام پاک نے آگے بڑھ کر سینے لگایا، فرمایا میرے نانا جان کا ارشاد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تم اگر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو تو ضرور تمہیں نانا کی شفاعت ملے گی، اور تم ایسے وقت آئے ہو کہ تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے، مگر وعدہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن کوثر کا جام خود بعد میں پیئیں گے، تجھے پہلے پلائیں گے۔ اور اجازت لے کر میدان میں گیا۔ اس نے کہا کس کے خلاف نکلے ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے، دیکھو مجھ جیسے کو معاف کر دیا ہے، تم بھی پاؤں پڑ جاؤ، معافی چالو، مانگ لو، ان کے خون سے اپنی تلواروں کو نہ رنگو۔ عمر بن سعد نے کہا یہ ہماری فوج کا جرنیل تھا، باغیوں سے مل گیا، معاذ اللہ، اس کو موقع نہ دو۔ اور 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، تلوار نکالی، مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے ہوئے دوڑاتے ہوئے دور تک ان کو لے گئے۔ آج بھی کربلا میں ان کا مزار کافی فاصلے پہ 2-2.5 میل تک ان کو دوڑاتے ہوئے لے گئے۔ آخر زخموں سے چور چور ہو کر جب سواری سے گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین اب تو تیرے نانا کی شفاعت مل ہی جائے گی۔ حر کی شہادت کے بعد اب خاص اہل بیت باقی ہیں، میں باقی واقعات چھوڑ رہا ہوں۔ آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول، پورے جنا سے آئیں ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین کملا نہ جائیں، یہ ہے رسول خدا کے پھول۔ حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند اور حضرت عقیل کے فرزند آگے بڑھے، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، ہمیں اجازت دیجئے، ہم جائیں گے، ان سے لڑیں گے، آپ پر اپنی جان قربان کریں گے۔ امام سینے سے لگاتے ہیں، میدان کی طرف رخصت کرتے ہیں،
یہ بہادروں کی اولاد ہیں. انہوں نے 50 یزیدیوں کو مارا اور کاٹا. بالآخر ان کے مقابلے پہ سینکڑوں اور ہزاروں تھے. زخموں سے چور چور ہو کر یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. بھتیجے آگے بڑھے. امام عالی مقام نے اپنے بھتیجوں میں سے حضرت قاسم کو بلایا. فرمایا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یہ خواہش تھی تمہاری شادی میری بیٹی سکینہ سے ہو. میرے بعد سکینہ سے نکاح کر لینا، شادی کر لینا. میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. حضرت قاسم کہنے لگے چچا جان، میرے ابا جان نے مجھے ایک وصیت لکھ کر دی تھی اور مجھے فرمایا تھا جب کوئی بہت سختی کا وقت آئے اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. میں ہر وقت اس وصیت کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. آج مصیبت کا وقت آیا، میں نے اس کو کھول کے پڑھا ہے. اس میں میرے ابا جان نے لکھا بیٹا ایک دن میرا بھائی حسین کربلا میں دشمنوں میں گر جائے گا. جب وہ وقت آئے تو اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا. چچا جان مجھے قیدی بنا کر دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے. اپنے ہاتھوں سے جنت کا دولہا بنا کے رخصت کیجئے. امام نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھتے ہیں نہ بھتیجے کی جوانی کو دیکھتے ہیں، تو بس یہ دیکھتے ہیں نانا جان کا پرچم نیچے نہ ہونے پائے. اس کو بھی رخصت کیا. حضرت قاسم میدان میں گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا ایک آتا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں اس پہ پل پڑتے ہو. تم میں ہے کوئی جو اکیلا میرا مقابلہ کرے؟ ارزق ایک پہلوان ہے اور وہ مشہور تھا کہ وہ 1000 آدمی سے اکیلا زور کرتا ہے. ایسا پہلوان. عمر بن سعد نے اس کو کہا جاؤ اور حضرت قاسم سے مقابلہ کرو. اس نے کہا واہ صاحب آپ نے تو میری کوئی قدر نہیں کی. میں 1000 سے اکیلا لڑنے والا اتنا مشہور جنگجو اور پہلوان، اور آپ کہہ رہے اس لڑکے سے جا کے مقابلہ کروں؟ آپ کی فوج میں میرے 4 لڑکے ہیں، میرا ایک ہی لڑکا اس کے لیے کافی ہے. اس نے اپنے ایک لڑکے کو اشارہ کیا. اس لڑکے کے پاس بڑی عمدہ تلوار تھی، بڑا اچھا گھوڑا تھا. وہ مقابلے پر آیا. حضرت امام قاسم نے اپنے آپ کو اس کے وار سے بچا کر ایسا ہاتھ گھمایا کہ اس کو 2 ٹکڑے کر دیے. اس کی تلوار بھی لے لی، اس کا گھوڑا بھی لے لیا. ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، امام قاسم نے اس کو بھی کاٹ دیا. تیسرا آیا، اس کو بھی کاٹا. چوتھا آیا، اس کو بھی کاٹ دیا. وہ ارزق پہلوان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اس کی زندگی کی کمائی 4 بیٹے اس کے سامنے تڑپ رہے تھے. وہ غیظ و غضب کا پتلا بن کر گالیاں دیتا ہوا بھونکتا ہوا آیا. جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان میرے 4 بیٹوں کو قتل کر چکا ہے تو وہ اپنا پورا زور لگا کر تلوار کو گھماتا ہوا آیا. الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے. حضرت قاسم نے ایک داؤ چلا. اس کا غصہ، اس کا دھیان بدلنے کے لیے تو کہتا ہے میں بہت بڑا پہلوان ہوں، ہزاروں سے مقابلہ کرتا ہوں، تجھے تو گھوڑے کی زین تک کسنی نہیں آتی. اس کی توجہ گھوڑے کی زین کی طرف ہوئی. امام قاسم نے تلوار چلا کر اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا. ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو، نعرہ میری شان میں نہیں لگتا. ایمان کی بات سے خوش ہو کے اللہ رسول کا نام لیتے ہو، پتہ چلے مسلمان بیٹھے. نعرہ لگے تو پرجوش اللہ یا رسول اللہ یا حضرت قاسم نے ارزق جیسے پہلوان کو قتل کر دیا. اب کسی کی جرأت نہیں پڑتی
کہ ان کے سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے کہا اکیلے نہیں، سارے مل کے بڑھو۔ حضرت قاسم مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیر چاروں طرف سے آ رہے ہیں، آپ بھی زخموں سے